اور عجیب ذات ہے کہ جس سے ہر ایک کو پیار ہے. بھئی پیار کیوں نہ ہو، حق ہے علی کا کہ علی سے پیار ہو. میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پر پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. حق ہے مولا علی کا کہ مولا سے پیار کیا جائے. مولا سے عشق تقاضا فطرت ہے. جس کی فطرت ذرا سی بھی سالم ہوگی نا، وہ علی علی کہے بغیر رہے گا نہیں. ویسے مجھے اس ملنگ سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کے، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے، بندہ چٹیا چھوڑ کے بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. جہاں جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا علی کہلوانے کے لیے، وہاں وہ ملنگ پہنچتا ہے. اس کا بڑا کام ہے، اس کا بڑا کام ہے. اس کے کام کا مجھے اعتراف کرنا پڑے گا. ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا کام ہے. تو بات محبت کی ہو رہی ہے تو ایک اور تشبیہ کا سہارا لے رہا ہوں. محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب یہ کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ عادتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لفظ محبت کو کہیں اور نہ لے جایا جائے، اگرچہ جوان زیادہ بیٹھے ہیں. محبت تو اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک اور بات کہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی تازگی بتا رہی ہے. دو لفظوں کو دو لوگوں نے بدنام کر دیا. ایک ناکام عاشقوں نے عشق کو بدنام کر دیا، اور ایک غیر سیاسی لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا. اتنا بولا غیر سیاسی لوگوں نے لفظ سیاست کہ وہ لفظ سیاست ہی بدنام ہو گیا. اور ہماری قوم کا بھی عجیب مزاج ہے، کہتی ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے. سیاست نہیں آئی آواز میری، سیاست دین سے جدا ہے. قوم کا ہر تیسرا فرد کہتا ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے، اور ہر ٹرسٹ میں سیاست ہے، ہر انجمن میں سیاست ہے، اور ہر مسجد میں سیاست ہے. بھئی ہر مدرسے میں سیاست ہے، ہر جگہ سیاست ہے، اور کہتے ہیں سیاست دین سے جدا ہے. عجیب مزاج ہے جی. تو یہ عشق، لفظ عشق جو ہے نا، یہ پاگل پن کو نہیں کہتے. بھائی میں علامہ اقبال کے ایک مصرے سے تو متفق ہوں، دوسرا مصرع مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ تو بہت اچھا مصرع ہے. عقل لبی محو تماشائے لبِ بام رہی. عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی، عقل تماشا دیکھتی رہ گئی، عشق کود گیا. نہیں بھائی، کمال عقل کو عشق کہا جاتا ہے. جب عقل کمال پر پہنچتی ہے نا تو تبھی تو عشق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاگل پن ہو اور کوئی عاشق ہو، پاگل ہو اور کوئی عاشق ہو. پاگل عاشق پاگل نہیں ہوتے ہیں. پھر علامہ خود آپ ہی اپنے اشعار میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، جناب سیدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، حسنین کا تعارف کرواتے ہوئے، سیدہ زینب کا تعارف کرواتے ہوئے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑے عاشق کو حسین کہتے ہیں. مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. یہ سیدہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. اور پھر خود کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، کربلا و دمشق. یک حسین رقم کر دیگری زینب. ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے، ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے. پھر امام حسن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں یک شمع شبستان حرم. وہ جو حرم الہی کی شمع ہے جس کی وجہ سے حرم کھلا ہوا ہے، حرم زندہ ہے. امام حسن کو کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، یک شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم. جس نے نبی کی امت کو محفوظ رکھا وہ حسن مجتبیٰ. تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ
کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت برسدے تاج و نگین. حسن مجتبیٰ نے تاج و تخت کو لات ماری تھی، بیعت نہیں کی تھی. یہ عاشقوں کی داستانیں خود علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں. تو لفظ عشق جو ہے وہ کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا اس کو استعمال کیا، بدنامی کر دیا. اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے. بھائی صاحب الہی آئمن بولیے، امام رضا کی زیارت کا شرف اللہ آپ کو عطا فرمائے. اس کے ساتھ ایک مسجد گوہر شاد، وہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی تیمور لنگ کی زوجہ نے. افغانستان میں مزار ہے ان کا بھی. وہ جب مسجد بننے شروع ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اس مسجد کے بنانے میں نوکری اسے ملے گی جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. مسجدوں میں روحانیت جب آئے گی کہ جب پیسہ حلال کا لگا ہوا ہوگا. رشوت کے پیسے سے اگر مسجد بنوائیں گے تو پھر مسجدوں میں یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. مصلی پہ اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہ میں حسین نہیں ملتے. روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے دعائیں ایک دفعہ کے مانگنے پہ مل جاتی تھیں، اب 10 دفعہ بھی پکارتے رہیں تو دعائیں نہیں پوری ہوتی. روحانیت ختم ہو رہی ہے نا، معنویت، سکون چین برطرف ہو رہا ہے. سارے مزدور وہی جمع کیے گئے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. وہ جو مستری تھا نا، اس نے ایک نگاہ انہیں دیکھ لیا، چہرے سے نقاب کچھ دیر کو ہٹی، فریفتہ ہو گئے، کہنے لگے میں تو ان سے شادی کروں گا. ارے بھائی یہ بادشاہ کی بیوی ہے مگر دل تو پاگل ہے. دوسرے دن سے آئی نہیں. انہوں نے کہا انہوں نہیں پتا میں شادی شدہ ہوں. کہا نہیں پتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں جی میں تو فریفتہ ہوں. انہوں نے کہا پھر انہیں پیغام بھیج دو کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور ان سے شادی کروں گی، مگر اب شرط بڑھ جائے گی، یہ مسجد بنائیں گے مگر نماز شب قضا نہ ہونے پائے. مان لی انہوں نے شرط، دل تو دل ہے، مان لی شرط انہوں نے. اب جب تک مسجد بناتے رہے ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. مسجد مکمل ہو گئی، 1 مہینہ گزر گیا، کوئی رابطہ نہیں. خانم گوہر شاد نے پیغام بھیجا میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں، میں اپنی شرط پہ قائم ہوں. تو پیغام یہ آیا کہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور فرمایا تو لفظ محبت، یہ لفظ عشق، یہ الفاظ غیر اہل لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے. یہ جو محبت ہے نا، میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو محبت ہے نا، یہ جس سے بھی ہو جائے جب بھی ہو تو اس کے کچھ نتیجے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. آپ کا بلڈ پریشر اگر لو ہو رہا ہو، آپ شہد کا چمچہ چاٹ لیں تو ایک مرتبہ آپ کے اندر تازگی، آثار آ جائیں گے، کچھ اس کے اثر سامنے آئے گا. جی تو ہر چیز کا ایک اثر ہے. میں مثال دے رہا ہوں تشبیہ کے ذریعے. میں نے پہلے سے آپ سے اجازت لے لی کہ میں جو ان بچوں کے لیے بھی، ان جوانوں کے لیے بھی، وہ جو ککڑی بیچتا ہے، وہ جو ٹھیلا لگاتا ہے، اس کے لیے بھی تو بات کرنی ہے نا. آپ نے دیکھا یہ جو مرغی ہے نا، مرغی بھائی اللہ نے اگر چمگادڑ کی، مچھر کی، مکھی کی مثالیں نہ دی ہوتی تو میں بھی ممبر سے مرغی کی مثال نہ دیتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ مرغی ہے نا، انتہائی کنجوس پرندہ ہے. جس کو کوئی دانہ مل جائے، کوئی چھیچڑا مل جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو یہ کونے میں جا کے اکیلا کھاتی ہے. اپنی ہم جنسوں کو کھانے نہیں دیتی ہے. وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں مگر یہ کونے میں اکیلے بیٹھ کے کھانے کی عادی ہے. یہ کنجوس ہے. ایک اور اس میں خامی ہے اور یہ ہے بزدل. آپ ذرا ہاتھ کا اشارہ کیجئے، کوئی چیز اس کی طرف پھینکیے، یہ ڈر کے بھاگتی ہے. بزدل بھی ہے، کنجوس بھی ہے. لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو اب کیونکہ اسے محبت ہو جاتی ہے تو یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے. یہ دانہ بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے. چیل سے لڑ جاتی ہے، بلی کتے سے لڑ جاتی ہے، انسانوں سے لڑ جاتی ہے بچوں کی خاطر. جو ابھی کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی وہ کچھ دیر کے بعد شجاع کیسے ہو گئی؟ جواب یہی آئے گا نا کہ اسے محبت ہو گئی ہے. ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں، جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی شجاعت بھی بڑی ہوتی ہے.
جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی سخاوت بھی بڑی ہوتی ہے. اب ہم سے نہ کہو کہ اہل بیت کے نام پہ خرچہ کیوں کرتے ہو. جب ان سے محبت ہو جائے گی تو پھر سخاوت بھی آ جائے گی. جب ان سے محبت ہو جائے گی تو بہادری اور شجاعت بھی آ جائے گی. لہٰذا ہم الحمدللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں. تاریخ میں گم ہونے والے کو شیعہ نہیں کہتے. بھیڑ میں گم ہو جانے والا شیعہ نہیں ہوتا. لاکھوں میں بھی جو نظر آئے وہ شیعہ ہے. مجھے رشک ہوتا ہے بعض اوقات ان کالے کپڑے پہنے ہوئے عزاداروں پر جو اکیلے بازار میں تنہا گزر رہے ہوتے ہیں کالے کپڑے پہن کے محرم میں اور ایام اعظم میں. اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کرے گا. وہ اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. وہ بہادری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. بھئی مرنا سب کو ہے. کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا, کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا, کوئی دھکے سے مرے گا, کوئی گر کے مرے گا. جی بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں تم نکلے.